حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فتح مکے کے لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کو خفیہ تیاری کا حکم دیے ہوئے تھے، اور سختی کے ساتھ یہ تاکید تھی کہ دشمن کو ہماری تیاری کا پتہ بالکل نہ چلے۔ تیاری چلتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ تم اور تمہارے ساتھ حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ آپ لوگ جاؤ، اور ایک مقام آئے گا جسے روضۃ الخاخ کہتے ہیں، اس مقام پر تمہیں ایک خاتون ملے گی، اس کے پاس مشرکین مکہ کے نام ایک خط ہوگا، وہ خط اس سے لے کر مجھ تک پہنچاؤ۔ یہ تینوں حضرات تیزی سے گئے، مکے سے قریب روضۃ الخاخ کے مقام پر اس خاتون کا انتظار کیا۔ وہ آئی، اس سے کہا گیا کہ خط تمہارے پاس ہے، حوالے کرو۔ اس نے انکار کیا، تلاشی لی گئی، پھر بھی خط نہ ملا۔ پھر جب اس پہ سختی کی گئی تو اس نے خط اپنے بالوں کے بیچ سے خط نکالا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے کیے۔ وہ خط جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ عام صحابی نہیں بلکہ ایک بدری صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے یہ خط مشرکین مکہ کے نام لکھا ہے اور مسلمانوں کی خفیہ تیاری کے بارے میں انہیں مطلع کیا ہے۔ بہت بڑا جرم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو بلایا، اس نے اقرار کیا کہ جی میں نے کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے غصے میں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق نہیں بلکہ مخلص مسلمان ہے۔ ایک مسلمان کے مخلص ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے یہ خط کیوں لکھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اکیلا آپ کے پاس مدینے میں ہوں، میرے بیوی بچے مکے میں مشرکین کے پاس، اور وہ وہاں غیر محفوظ ہیں، اس لیے کہ میرا قریش سے تعلق نہیں ہے، صرف مکے میں میری رہائش ہے۔ تو اپنے بیوی بچوں کو غیر محفوظ تصور کرنے کی وجہ سے خیال آیا کہ میں ایک احسان کر دوں مشرکین مکہ پر، اس احسان کرنے کی وجہ سے مجھے ان کا تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر میں نے یہ غلطی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال معاف کیا، لیکن زندگی بھر حضرت حاطب رضی اللہ عنہ اپنی اس غلطی پر شرمندہ تھے۔ اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے آج جب ہم اپنے حالات کا محاسبہ کرتے ہیں کہ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے یہ غلطی اس لیے کہ عرب میں
تحفظ طاقت کی بنیاد پہ ملتا تھا. جو طاقتور ہوتا تھا وہ محفوظ، جو کمزور ہوتا تھا وہ غیر محفوظ. کمزور کو طاقتور کا سہارا لینا پڑتا تھا. کیوں طاقتور کا سہارا؟ اس لیے کہ لوگوں کو قانون کا سہارا، انصاف دینے والے سسٹم کا سہارا حاصل نہ تھا. جس ملک میں سرے سے قانون ہی نہ ہو، یا قانون تو ہو لیکن وہ قانون انصاف دینے میں، ظلم کے ختم کرنے میں ناکام ہو، ایسے میں پھر عوام اپنے تحفظ کے لیے غنڈہ گرد گروہوں کا سہارا لیتے ہیں. آج بھی اگر دیکھا جائے ہمارے لوگ غلط قسم کے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور ان سے ان کی خاطر مدارات رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو سسٹم ہے شاید لوگوں کو تحفظ دینے میں یہ سسٹم ناکام ہے. اسی ناکامی کی وجہ سے اچھے بھلے لوگ، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ غنڈہ گرد قسم کے لوگوں کو ووٹ دے دیتے ہیں، ان سے تعاون کرتے ہیں، انہیں چندہ دے دیتے ہیں، ان کے ساتھ مالی اور جانی تعاون کر لیتے ہیں. جب سسٹم خراب ہو تو پھر اس طرح کی خرابیوں پہ عوام مجبور ہوتی ہے. اس لیے بھرپور طریقے سے ایک دعا یہ بھی ہو کہ اللہ انصاف دینے والا سسٹم اور محبت کرنے والے حکمران، اے اللہ تو ہمیں عطا فرما کہ اس طرح کے گناہوں کے ارتکاب پہ ہم مجبور نہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین. برحمتك يا أرحم الراحمين.